ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے صاحبزادہ سید عطا الرحمن شاہ صاحب کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا شخص جو اپنے مسائل کے اندر پریشان ہے، کچھ ایسے جائز مسائل ہیں، کام ہیں، حاجات ہیں جو پورے نہیں ہو رہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن ہر طرف ناکامی، مایوسی ہوتی ہے اور کام اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ دعائیں کرتا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ایسا شخص جو مریض ہے، عرصہ دراز سے علاج و معالجہ کر کے عاجز آ چکا ہے، لیکن صحت یابی نہیں ہو رہی۔ غرض ہے کہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے جس میں آپ پریشان ہیں، تو وہ ان سب کے لیے عمل یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین نے، صوفیاء کرام، اولیاء کرام کا مجرب ترین عمل ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد رات کے کسی حصہ میں باوضو ہو کر 4 رکعت نماز نفل قضاء حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور نیت کرنی ہے قضاء حاجت کی۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر دوسری رکعت کے اندر بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر تیسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اس کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو آپ نے بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر پڑھیں، ربی انی مغلوب فانتصر، اس کو بھی 100 بار پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ سجدے کی حالت میں پڑھا جائے۔ آپ اس پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ وہ کریم اللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، اور جتنے بھی کاموں کے اندر رکاوٹیں ہیں، بندش ہے، اللہ سب کو دور کر دیں گے، اور آپ کے معاملات کے اندر، کاموں کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق، وہ ان کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ 4 آیات اسم اعظم ہیں، اور جو شخص ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ان آیات کی برکت سے، ان اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو ان آیات کے وسیلے سے دعا بھی کرتا ہے اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا پاورفل عمل ہے جو ہمارے بزرگان کا اس پر بڑا تجربہ ہے۔ دعا ہے رب العالمین اللہ تعالیٰ اس عمل کو تمام مسلمان بھائیوں کے لیے نفع کا باعث بنائے۔